منبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما باوقار معزز علماء کرام، شورا اسلام، حفاظ کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه أجمعين وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو. یہ عشق کی ہے بلندی، ادب سے چڑھتے رہو اور بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے. ہمارے قدم 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 پہ درود و سلام پڑھتے رہو. نہایت ادب و احترام کے ساتھ دل لگا کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انجمن فیضان ملت کے تمام اراکین قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے حضور کی آمد کے حوالے سے حضور کے نام کی محفل کو منعقد کیا. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے شورا کرام کو سماعت کیا. حضرت مولانا بدر الاسلام صاحب نے مختصر سے وقت میں بڑا بہترین خطاب کیا ہے. میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ 10 منٹ مجھے سنیں. اگر میری تقریر آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو تو آپ جا سکتے ہیں، مگر کم سے کم 10 منٹ تو لوگوں کو سننا چاہیے تھا. محب گرامی قاری سرفراز عالم صاحب حضور کی بارگاہ میں جب نبی کی نعت پڑھ رہے تھے تو لوگوں کی تعداد اور تھی، اور میں بیٹھا ہوں تو لوگوں کی تعداد کچھ اور ہے. بہرحال جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کو بیٹھنے کا ثواب عطا فرمائے، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. قرآن مقدس کے بڑی مشہور آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ اسی کے ارد گرد میری گفتگو جو ہے وہ گردش کرے گی. شاعر کہتا ہے کہ نہ پوچھو سرور کونین کی شہرت کہاں تک ہے، نہ پوچھو سرور کونین کی شہرت کہاں تک ہے، اگر نیچے زمین کے ہے تو اوپر آسمان تک ہے. نہ پوچھو سرور کونین کی شہرت کہاں تک ہے، اگر نیچے زمین کے ہے تو اوپر آسمان تک ہے. وہ دیکھو آمنہ کے گھر سے کسریٰ کے مکان تک ہے، کہاں ہے میرے فارا روشنی اس کی کہاں تک ہے، کہاں ہے میرے فارا روشنی اس کی کہاں تک ہے. اور سلاطین زمانہ حکمراں ہیں صرف دنیا کے، سلاطین زمانہ حکمراں ہیں صرف دنیا کے، مگر حکومت شاہ بطحا کی زمین سے آسمان تک ہے. حکومت شاہ بطحا کی زمین سے آسمان تک ہے. اور فلک کے چاند تیری چاندنی ہے فرش گیتی تک، فلک کے چاند تیری چاندنی ہے فرش گیتی تک، مگر ماہ عرب کی روشنی قلب نہا تک ہے، مگر ماہ عرب کی روشنی قلب نہا تک ہے. ایک مرتبہ اور دل لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا آسان سا ترجمہ آپ کے گوش گزار کروں. رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے
شک اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک نور کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہی نور کہا گیا ہے اور کتاب مبین جو کہا گیا ہے اسے بھی قرآن ہی کہا جاتا ہے، مگر ہمارے مفسرین کرام نے جو ترجمہ کیا ہے کہتے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس ہے۔ اب غور کریے گا، یہ واو کی جو اضافت کے ساتھ اللہ نے وہ کتاب مبین کہا ہے، اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں اور جب بیچ میں لگ جاتا ہے تو پھر دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کے اعتبار سے سمجھاؤں، آپ دکان پہ جب کوئی سامان لینے کے لیے جائیں، آپ کہیں دال دیں اور چاول دیں تو اس میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، تو بیچ میں جب واو لگ جاتا ہے تو یہ اور کا مطلب میں آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا نور جو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ ہے، ایک ہے قرآن مقدس جسے کتاب مبین کہا گیا ہے۔ آؤ سب سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ مصطفیٰ کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ارشاد فرما دیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کتاب کا حوالہ بھی نوٹ کر کے لے کر کے جائیں۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت اور یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ کب کے حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ جب انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھا تو کیا بہترین انداز میں لکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آپ ارشاد فرما دیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کیا اللہ نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا، آسمان کو پہلے پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، یا کسی اور چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوری۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ابھی زمین پیدا نہ ہوئی تھی، مصطفیٰ کا نور پیدا ہو چکا تھا، آسمان کی تخلیق نہ ہوئی تھی، مصطفیٰ کا نور پیدا ہو چکا تھا، آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو جلوہ گر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا فرمایا، اور تمام انبیاء کرام سے ہزار سال پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا فرما دیا۔ اور جب اللہ نے یہ چاہا، اللہ کی یہ منشا ہوئی کہ کائنات میں میرے محبوب کو جاننے والا کوئی ہو، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، اور جب پتلا تیار ہو گیا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت آدم کا پتلا تیار کر دیا گیا، اللہ نے حکم دیا روح کو ان کے جسم کے اندر، ان کے پتلے کے اندر ڈالا گیا، جسم سے روح باہر آ جاتی ہے، دوبارہ پھر وہ حکم ہوتا ہے روح واپس اندر جاتی ہے، پھر باہر آ جاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ روح کو حکم دیا گیا، مگر روح اندر جانے کے بعد واپس باہر آ گئی۔ رب کائنات نے روح سے پوچھا تھا روح تو اندر جانے کے بعد واپس کیوں آ رہی ہے؟ اب یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ کائنات کا مالک و خالق جو لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے حالات و کیفیات کو جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ روح واپس کیوں آ رہی ہے؟ آخر اس نے سوال کیوں کیا کہ اے روح تو آدم کے اندر جانے کے بعد واپس کیوں آ رہی ہے؟ تو روح سے جب رب کائنات نے سوال کیا تھا، روح نے جواب دیا پروردگار عالم اس کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے، میں اب تک جنت میں تھی، جنت میں روشنی نظر آ رہی ہے، مگر یہاں تاریکی ہے، مولا میرا دل نہیں رکھتا۔ اللہ نے اسی نور محمدی کو حضرت آدم کی پیشانی میں فٹ کر دیا، تو روح کو جب دوبارہ حکم ہوا تو اس کو قرار مل گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ آدم کی آدمیت بعد میں ہے، میرے آقا کا نور پہلے ہے، ان کو میرے آقا کا نور پہلے ہے۔ حضرت جابر ہی سے روایت ہے، دوسری جگہ حضرت جابر نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ارشاد فرما دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، وکل خلائق من نوری، اور میرے نور سے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث پاک کو پڑھا تو انہوں نے لکھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکی
مدینوں مکہ تمہارے لیے، چنینوں چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آگے کہتے ہیں لوا کے تلے ثنا نہ کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرما دیا، اور وہ نسلاً بعد نسلین آگے بڑھتا رہا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت طاہرا فی طاہرین، آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پاک قلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ اس بات سے اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ آج جو لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کفر کے عالم میں دنیا سے گئے، اگر وہ کفر کے عالم میں گئے ہوتے تو پھر پاک نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن مقدس کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت طاہرا فی طاہرین، اللہ نے میرے نور کو، میری بعثت کو پہلے پاک قلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، چاہے حضرت آدم کے صلب میں اللہ نے رکھا ہو، پھر حضرت حوا کے پیچھے حضرت حوا کے شکم میں آیا ہو، چاہے حضرت شیش کے صلب میں رکھا ہو، پھر ان کی بیوی کے پاس آیا ہو، چاہے حضرت نوح کے پاس گیا ہو، ان کی بیوی کے پاس آیا ہو، چاہے حضرت عیسیٰ کے پاس گیا ہو، پھر اس کے بعد ان کی بیوی کے پاس آیا ہو، آتے آتے حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک آیا، مگر یہ نور محمدی کہاں کہاں اپنا کمال دکھاتا ہے، ذرا اس پہ بھی غور و فکر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی۔ حضرت آدم جنت میں زندگی کے شب و روز کو گزار رہے تھے، ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا، میں اس سے باتیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل کی مراد کو پورا کر دیا۔ جب وہ آرام کرنے کی نیت سے لیٹے ہیں، جو ہے وہ نیند میں چلے جاتے ہیں، نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا اور وہ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ مگر اللہ نے جس ممنوعات شجر کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، حضرت حوا نے اسے کھا لیا۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ تاریخ کے کتابوں میں ملتا ہے 100-200 سال تک حضرت آدم نہیں روتے رہے، پورے 300 سال تک حضرت آدم نے اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہایا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، مگر حضرت آدم کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ مگر جس دن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب میں جنت میں رہا کرتا تھا، میں نے ستونوں پر دیکھا تھا جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہاں محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، جن درختوں کے پتوں پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا، وہاں محمد الرسول اللہ بھی لکھا تھا۔ حضرت آدم کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا کوئی قریبی ہوگا، اس لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا وسیلہ دیا ہے، اللہ نے فوراً حضرت آدم کی توبہ کو قبول کر لیا اور رب ارشاد فرماتا ہے اے آدم صرف تو ہی نہیں بلکہ تیری اولاد میں سے جو بھی میرے نبی کا وسیلہ میرے پاس لے کر کے آئے گا تو آگے گا، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ معلوم کیا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت ابھی اس کائنات میں تشریف فرما نہیں ہوئے ہیں اور سارے نبیوں پر احسان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اپنے رسول کو بھیج کر کے تم پر احسان کیا، ہم جیسے غلاموں پر مصطفیٰ جان رحمت کو بھیج کر اللہ نے احسان کر دیا، آنے کے بعد بھی احسان کر رہے ہیں، آنے سے پہلے بھی احسان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، آخر کون سی ایسی چیز تھی جو انہیں آگ میں جلنے نہ دیا؟ یہی ریزن ہے کہ نور محمدی ان کے پیشانی میں اور ان کے صلب میں تھا، جس کی وجہ سے انہیں نار نمرود نے اسے جلانا، حضرت ابراہیم کو جلا نہ سکی۔ جب طوفان نوح آیا، پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پھر جودی پہاڑ پر آ کے رکھی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن بھی نور محمدی ہے، وہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور کمالات بھی دکھا رہا ہے۔ اللہ الصمد، آج لوگ کہتے ہیں نہ پچھلوں نے نبی کا ذکر کیا ہے نہ اگلوں نے نبی کا ذکر کیا ہے۔ آؤ صحابی رسول کی بارگاہ میں لے کر کے چلو، صحابی کا نام ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا، میں نے کہا بتاؤ تو نے توریت کا بڑا علم رکھا ہے، ذرا بتاؤ ہمارے نبی کی باتیں توریت میں موجود ہیں کہ نہیں، ہمارے نبی کے اوصاف و کمالات توریت میں ملتے ہیں کہ
نہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا آؤ تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے کمالات توریت سے بتاتا ہوں. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب میں نے ان سے سوال کیا انہوں نے اوصاف و کمالات بتانا شروع کیے تو جو قرآن مقدس میں رب کائنات نے فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، جو قرآن بیان کر رہا ہے وہی توریت بھی مصطفیٰ کی ذات کے حوالے سے بیان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جانے کعبہ کو تعمیر کر دیا رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ اپنے رسول کو میری اولادوں میں پیدا فرما دینا. سارے نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں اور میرے آقا بنی ابراہیم میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صلب سے پیدا ہوئے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب داخل ہے جس کو کہا جاتا ہے تواریخ حبیب الہ، اس سے بڑی معتبر کتاب ہے. ذرا غور کریے گا اس کتاب میں کیا لکھا ہے. ابھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف نہ لائے. حضرت عبد المطلب کو اللہ نے زیادہ اولاد بھی نہ عطا فرمائی. ایک دن وہ آرام کرتے ہیں، رات میں سو رہے ہوتے ہیں، انہیں خواب نظر آتا ہے اور خواب میں کیا نظر آتا ہے وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایڑیوں کو رگڑا تھا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، مگر لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ کنواں بند ہو گیا تھا. حضرت عبد المطلب کو خواب میں وہ جگہ دکھائی گئی. جب حضرت عبد المطلب دوبارہ اسے صحیح کرنے کے لیے، اسے کھودنے کے لیے، اس جگہ کو پھر سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو دونوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. حضرت عبد المطلب کے پاس اولاد زیادہ نہیں تھی مگر کسی طریقے سے انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں کھود کر کے اس کنویں کو پھر سے ظاہر کر دیا. جب یہ معاملہ پیش آیا حضرت عبد المطلب نے رب کی بارگاہ میں منت مانگی تھی اے پروردگار عالم اگر مجھے تو 10 اولاد عطا کر تو میں تیرے لیے ایک اولاد کو تیری بارگاہ میں قربان کروں گا. اللہ نے حضرت عبد المطلب کی دعا کو قبول فرما لیا، ان کی منت کو قبول کر لیا. اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے 10 اولاد عطا فرمائی. حضرت عبد المطلب کو اور 10ویں اولاد ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم ہیں جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو. ذرا بتائیں ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا. جب یوسف کے پیشانی میں نور محمدی چمکا تھا تو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا اور انہیں احساس نہ ہوا تھا. ذرا بتائیں جب وہی نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر ہوا ہے تو ذرا بتائیں حضرت عبداللہ کو اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا ہوگا. روایتوں میں ملتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں کیونکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کو مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے. دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا تو پھر ان کی ماں بھی قبر سے اٹھ کر کے نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں، ان کے والد بھی اٹھ کر کے قبر سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ دونوں مومن ہیں. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی کو جلوگر کر دیا گیا. جس راستے سے گزرتے دیکھنے والی لڑکیاں دیکھتی تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا کاش میرا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. اتنے حسن و جمال کے پیکر تھے اللہ سمجھ. جب یہ 10ویں اولاد حضرت عبد المطلب کے عبداللہ کی شکل میں ہوئی تو حضرت عبد المطلب انہیں شہید کرنے کے لیے، انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر کے چلتے ہیں. آپ کے قبیلے والوں نے روک دیا اور کہا نہیں ہم آپ کو قتل نہیں کرنے دیں گے، کوئی دوسرا راستہ نکالا جائے. لوگوں نے ایک راہبہ اور ایک راہبہ کا پتہ بتایا، وہاں جا کر کے سارے معاملات کو پیش کیا گیا تو وہ کہتی ہے ایسا کرو کہ ایک پرچی اپنے بیٹے کے نام کی لکھو اور ایک پرچی اونٹوں کے نام کی لکھو. 10 اونٹ ایک طرف رکھ دیا جائے، تمہارے عبداللہ کے نام کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر دونوں پرچی کو ایک جگہ ڈالا جائے، پھر وہاں سے نکالا جائے. اگر تمہارے بیٹے کا نام آ جائے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ، پھر 2 پرچیاں ڈالو. پھر اگر تمہارے بیٹے کا نام آ جائے 10 اونٹ اور بڑھاؤ. یعنی جب تک تمہارے بیٹے کا نام آتا رہے تب تک اونٹ بڑھاتے رہنا، پرچیاں ڈالتے رہنا. جب اونٹ والی پرچی نکل آئے تو اونٹوں کو قربان کر دینا، تمہارا بچہ جو ہے وہ بچ جائے گا. حضرت عبد
मुत्तलिब ने ऐसा ही किया, 10 ऊँट लिया, अपने बेटे का नाम लिया, ऊँटों का नाम लिखा और जो है एक किसी बर्तन में डाल दिया। जब पर्ची निकाली गई, हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया, ऊँट बढ़ा दिया गया, बढ़ाते बढ़ाते 10 मरतबा में 100 ऊँट तक पहुंचा। अब जब पर्ची डाली गई, निकालते हैं तो फिर उसमें से ऊँट का नाम निकलता है। लोगों ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश, अब आप ऊँटों को कुर्बान कर दें। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, एक मरतबा और डालो। फिर पर्ची को डाला गया, पर्ची निकालते हैं, फिर ऊँटों के नाम की पर्ची निकलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा आप तो कुर्बान कर दो, कहने लगे नहीं, फिर एक मरतबा डालो। यानी 3 मरतबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला और ऊँटों के नाम की पर्ची को डाला। जब 3 मरतबा ऊँटों के नाम की पर्ची निकल गई तो 100 ऊँट को कुर्बान कर दिया गया, अब्दुल्ला को बचा लिया गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना बनु ज़बी हैं, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। साहबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह 2 ज़बी कौन हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पहले ज़बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और दूसरे ज़बी मेरे वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला, यानी 2 ज़बीहों से बच करके मैं इस दुनिया में आया हूँ। अब जरा गौर करिएगा, आज 1400-1500 साल का जमाना गुजर गया, लोग मिलादत मुस्तफा मनाते रहे और खुशियां बांटते रहे। 2-4 सालों से ये हमारे मुआशरे में आ गया, ये कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये वहाँ लिखा है। आओ हुजूर की बारगाह में लेकर के चलूं। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं मैं मुस्तफा जाने रहमत के साथ और हमारे साथ बहुत सारे साथी कहीं सफर पे जा रहे थे या घूमने के लिए जा रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत हमारे साथ थे। हम जाते 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 एक दरवाजे के करीब से गुजरे। हम कहा देखते हैं कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं और वो आवाजें क्या आ रही हैं? आवाजें आ रही हैं कि अगर मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह इस ज़मीन पर मबूस न करता नबी बना करके तो हम अपनी पेशानी को माबूदाने बातिला के सामने झुकाते रहते। हमारे दरमियान माओं की कोई अहमियत न होती, बेटियों का कोई वकार न होता। हजरत अबू दरदा कहते हैं जब हमने ये आवाज सुनी, मुस्तफा जाने रहमत ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो दरवाजा हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। जब दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत आमिर अंसारी कर क्या रहे थे? अपनी बच्चियों को अपने सामने बिठाया हुआ था, अपनी बीवी को अपने सामने बिठाया था। उनके खानदान और उनके चाहने वाले लोग बैठे हुए थे और हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी बातें बताते जा रहे हैं। जब मुस्तफा जाने रहमत ने दरवाजे पे दस्तक दी तो उनके किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोला, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे गरीब खाने पर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आमिर जरा बताओ तुम क्या कर रहे थे? हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को अपने सामने बैठा करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अगर मुस्तफा जाने रहमत आए न होते तो हमें इंसानियत न मिलती, माँ के मकाम को हम न समझते, बेटियों का कोई वकार हमारे दरमियान न होता। मेरा इरशाद फरमाते हैं क्या तुम इसको दोबारा कह सकते हो? हजरत आमिर अंसारी कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह। मेरा इरशाद फरमाते हैं तुम्हें पता है तुम ये जो कर रहे हो इसका फायदा क्या है? हजरत आमिर अंसारी कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ आमिर अंसारी खुश हो जा, तू ये जो काम कर रहा है अभी जिब्रील ने आकर के बताया कि आमिर का ये काम करना रब की बारगाह में इतना मकबूल हो गया है कि अल्लाह आमिर को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जलसे ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। याद रखिएगा हुजूर से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और अगर हुजूर से मोहब्बत कम हो गई तो ईमान खत्म हो जाएगा। इसलिए हुजूर से मोहब्बत करते रहिए। आप अपने अंदाज में जुलूस निकालते हैं, अपने अंदाज में मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। किताबों में हर चीज की जरूरत नहीं होती, दलील हर चीज की जो है वो जड़ नहीं हुआ करती। याद रखिएगा मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी मगर मुस्तफा जाने रहमत जब वजू करते थे सहाबा इकराम जब वो पानी में हुजूर से जिस्म से मस होकर के निकलता था, सहाबा उसे जमीन पर गिरने नहीं देते। इसके रावी कौन है? याद रखिएगा उनका नाम है हजरत मक्का के रहने वाले हैं। मक्का के रहने वाले भी ईमान नहीं लाए और उनको सुलह हुदैबिया के मौके पर भेजा गया था कि जाओ
باتیں کر کے آنا. وہ مدینہ سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, انہیں آنے نہ دینا. تم بادشاہوں کے پاس جاتے ہو, تمہارے پاس ایکسپیرینس ہے, تم انہیں روک دینا. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ نکلتے ہیں, آتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں, دیکھتے ہیں حضور وضو کر رہے ہیں. اب جب حضور وضو کر رہے ہیں, صحابہ کرام کے جسم سے مس ہونے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے. اب ذرا مجھے بتاؤ, کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی کہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہو کہ جب میں وضو کروں تو میرے جسم سے مس ہونے والے پانی کو زمین پر نہ گرنے دینا. عروہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں, اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوئے تھے, تب انہوں نے وہ واقعات دیکھا تھا. یہ حالت اس وقت میں انہوں نے دیکھا تھا جب وہ مسلمان نہیں تھے, اور جب مسلمان ہو گئے تب اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا یہ حال دیکھا تھا. اب کسی کتاب میں نہیں ملتا. یہ تو وضو کا پانی ہے, وضو کا پانی, اس سے کسی کو گن نہیں آتی. آگے روایتوں میں ملتا ہے مصطفیٰ جان رحمت اپنے ناک سے گندگی کو نکالتے تو صحابہ کرام اسے بھی اپنے دامن میں رکھ لیتے. یہ عشق کا معیار ہے. عشق, ہمیں عشق سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھنا پڑے گا. مگر ہم نے آج تولنا شروع کر دیا, یہ چیزیں یہاں ملیں گی, یہ چیزیں یہاں ملیں گی. یار ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کے ذات کے حوالے سے ہم باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا عشق تو دیکھو, جب مصطفیٰ جان رحمت معراج میں گئے تھے اور معراج سے واپس آنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ میں مختصر سے وقت میں گیا ہوں, میں نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے, میں نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھا, ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں. تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا. ابو جہل تک بات پہنچی. حضرت ابو بکر صدیق کہیں گئے ہوئے تھے, جب مکہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل راستے میں مل گیا اور کہنے لگا تمہارے دوست محمد نے ایسا ایسا کہا ہے. پہلے وہ سوال کرتا ہے ابو بکر ابن قحافہ, اگر میں تم سے سوال کروں کہ کوئی مختصر سے وقت میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گھر سے نکلے, یعنی مکہ سے نکلنے کے بعد بیت المقدس چلا جائے اور بیت المقدس سے رات میں ہی واپس آ جائے, کیا تم اس بات کو مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ مسافت بہت لمبی ہے. 3 مہینے جاتے ہوئے لگے یا 1 مہینے جاتے ہوئے لگیں گے, 1 مہینے آتے ہوئے لگیں گے, اگر کم بھی لگے تو 2 مہینے کا وقت چاہیے. مگر اگر کوئی کہے کہ میں نے 1 رات میں یہ سفر کیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس نے یہ سوچا تھا, جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے میں جا کر کے واپس نہیں آیا جا سکتا تو رات کے حصے میں کہوں گا تو یہ نہیں مانے گا. مگر جب اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے تو حضرت ابو بکر نے تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچا نہیں تھا, بلکہ فوراً جواب دیا تھا اگر کوئی اور کہتا تو میں اسے نہیں مانتا, مگر مصطفیٰ جان رحمت اگر کہہ رہے ہیں تو میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں, کیونکہ کبھی وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے. تو عشق کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو بات مصطفیٰ جان رحمت کی طرف منسوب کر دی جائے پھر اس میں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا مولانا ذرا بتائیں تو صحیح, آخر حضور کی ولادت کس کو منانی چاہیے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا ہر ماں کو حضور کی ولادت کا جشن منانا چاہیے, ہر بیٹی کو حضور کی آمد کا جشن منانا چاہیے, ہر باپ کو حضور کی آمد کا جشن منانا چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ماں کو حضور کی آمد کا جشن کیوں منانا چاہیے, بیٹے کو حضور کی آمد کا جشن کیوں منانا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ نے تمام خطبہ سے سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب حضور تشریف فرمانا ہوئے تھے بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, انہیں لے جا کر کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ماں سگی ماں ہوتی تھی, مگر جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا یعنی بیٹے کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو ایک بیٹا اپنے ماں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا تھا, اس کو لے جا کر کے اوقاس کے میلے میں 900 درہم میں بیچ دیا کرتا تھا. اگر سوتیلی ماں ہوتی تو بیٹا اس سے شادی کر لیا کرتا تھا, ایک لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر لیا کرتا تھا. یعنی لوگوں کی ذہنیت اتنی خراب تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12 ربیع النور شریف کو 571 ہجری میں, جب 571 عیسوی میں جب اپنے قدم پاک کو مکہ المکرمہ میں رکھا تو لوگوں کی زندگی کو بدل دیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو جو بیٹا اپنے ماں کو اوقاس کے میلے میں لے جا کر کے 900 درہم میں بیچتا تھا آج اپنے ماں کی خدمت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا, اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. کیا معاملہ تھا, ایک بیٹا اپنے ماں کو لے جا کر کے بیچتا تھا, مگر آج ایک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے. کیوں؟
زبان مصطفیٰ سے نکل چکا ہے، فرمان مصطفیٰ آ چکا ہے کہ جو ماں کو راضی کر لے گا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا ہے۔ تو ماؤں کو اس لیے حضور کی آمد کا جشن منانا چاہیے کہ اگر مصطفیٰ نہ آتے تو پھر ہمیں بھی بازاروں میں لے جا کر کے بیچ دیا جاتا۔ میرے آقا نے ماں کو مقام کو کتنا بلند کر دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا، میں نیت باندھ کر کے عشاء کی نماز پڑھنے لگ جاتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگ جاتا۔ اگر اس وقت میری ماں مجھے آواز لگاتی تو میں نماز توڑ کر کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ماں کے مقام کو کس نے بلند کیا ہے؟ یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج ہر گھر میں ماں کو عزت مل رہی ہے، آج ہر گھر میں ماں کا وقار نظر آ رہا ہے، آج ہر گھر میں ماں خوشیاں مناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ سمجھ اب آؤ بیٹیوں کی طرف چلا جائے۔ بیٹیاں 3 سال 2 سال کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو موقع نہیں ملتا تھا، وہ پیدا ہوتی چند گھنٹوں میں مجھے لے جا کر کے دفن کر دیا جاتا، 1-2 دن میں لے جا کر کے دفن کر دیا جاتا۔ اگر کسی کو بہت مہلت مل جاتی تو وہ 2-3 سال کی زندگی کو گزار لیتی، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، پھر اللہ نے آپ کو اولادیں عطا فرمائی، تو اللہ نے آپ کو 3-4 بیٹیاں عطا فرمائی اور چاروں بیٹیوں کی پرورش کی، اور ایسے پرفتن دور میں پرورش کی ہے جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، بھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں، مگر میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو پالا پہلے ہے، ارشاد بعد میں فرمایا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من کان لہو ثلاث بنات فاتبہن وزوجہن کانت لہو الجنہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا جن کے پاس 3 بیٹیاں ہوں گی وہ تینوں بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی تعلیم دلائے، اچھا ادب سکھائے، پھر جب وہ جوان ہو جائیں تو کسی نیک مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس لڑکی کا باپ اور میں ایسے رہیں گے جیسے جنت میں 2 انگلیاں رہا کرتی ہیں۔ پھر تو زبان مصطفیٰ سے یہ باتیں نکلنی تھی جو باپ اپنے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر رہا تھا، آج بیٹیوں کو سینے سے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو، اگر مصطفیٰ پیدا نہ ہوتے تو آج بھی بیٹیوں کو دفن کیا جاتا۔ آج بیٹیاں عزت و وقار کے ساتھ جو اپنے سر کو اٹھا کر کے زندگی گزار رہی ہیں، یہ کسی اور کے پیدائش کا صدقہ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی پیدائش کا صدقہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے ہر جگہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ وہی 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہے جس تاریخ میں مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا محبوب معلم کائنات بن کر، محسن انسانیت بن کر بشری لبادے میں اس کائنات میں مبعوث ہوا اور لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرما دیا۔ آج ڈیبیٹ میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا سے آپ کو اس بات کا علم ہوا ہوگا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو جو ہے عزت نہیں عطا کی، عورتوں کو قید و بند میں رکھا ہے، عورتوں کو برابری اور مساوات کا جو ہے وہ حق نہیں عطا کیا۔ میں کہا یار تم جیسے جاہل لوگ کیا جانو گے، اور تمہیں امریکہ کی سرزمین پر لے کر کے چلوں۔ ایک پڑھی لکھی لیڈی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر ماریا، ایجوکیٹڈ ہے، ڈگری ہولڈر ہے، اس نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا تھا، میں بالخصوص اپنی بہنوں سے اس پر توجہ چاہتا ہوں، اپنی ماں سے، کہ تم دیکھو تم مذہب اسلام میں پیدا ہوئی تو تم سمجھ رہی ہو ہمیں وقار نہیں ملا، آؤ اس کے پاس لے کر کے چلوں جو مذہب اسلام کی ماننے والی نہیں ہے، وہ عیسائی دھرم کو فالو کرتی ہے۔ اس نے یہ اعلان عام کر دیا تھا کہ میں مذہب اسلام کے خلاف دھرنا پردرشن کروں گی۔ لوگوں نے پوچھا تھا ماریا ذرا بتاؤ کس بنیاد پر مذہب اسلام کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہو، مذہب اسلام کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہو، مذہب اسلام کے خلاف دھرنا پردرشن کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے یہی جواب دیا تھا کہ جیسے مردوں کو زندگی گزارنے کا حق ہے ویسے
کئی عورتوں کو بھی زندگی گزارنی چاہیے. مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں رکھے ہیں. مذہب اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے. مگر اس سے کسی نے کہہ دیا ہے ڈاکٹر ماریا احتجاج بعد میں کرنا, پہلے تو مذہب اسلام کو پڑھ لے, تاکہ جب کوئی جرنلسٹ سوال کرنے کے لیے آ جائے اور وہ تجھ سے سوال کرے کہ ذرا بتا آخر تو نے کیا دیکھا ہے مذہب اسلام کے اندر کہ تو اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے. تمہارے پاس اس کے سوال کا سالڈ جواب ہونا چاہیے تاکہ تمہاری کہیں سے کمزوری نظر نہ آئے. حضرت ڈاکٹر ماریا کہتی ہے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی, قرآن مقدس کے ترجمے کو پڑھنا شروع کیا, احادیث مصطفیٰ کو پڑھنا شروع کیا. پھر اس کے چند مہینوں کے بعد اس نے ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی. پھر وہاں جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو لوگوں نے یہ سوچا تھا یہ سالڈ اور بہت زیادہ پروف لے کر کے آئی ہوگی کہ مذہب اسلام نے عورتوں پر یہاں ظلم کیا ہے, مذہب اسلام نے عورتوں پر یہاں ظلم کیا ہے, مذہب اسلام نے عورتوں پر یہاں ظلم کیا ہے. مگر جب وہ مائک پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو رہی ہوں. میں یہ گواہی دے رہی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب اس نے یہ کہا تو لوگوں کا چہرہ لوگ جنگ رہ گئے اور چہرہ متغیر ہو گیا. آخر معاملہ کیا ہوا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہتی ہے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی پوری جیونی کو پڑھ لیا. ان کی ولادت سے پہلے, ان کی پیدائش سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا, ماؤں کا کوئی وقار نہ تھا. مگر جب 40 سال کا زمانہ پروفٹ محمد کا گزرا ہے تو انہوں نے سارے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے. وہ اپنی باتیں کہتی ہے کہ ہمارے مذہب میں عیسائی دھرم میں 18 سال کی ہو جانے کے بعد ماں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, باپ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہم کسی کے ساتھ رات گزاریں, کسی سے شادی کر لیں, نہ تو ہمیں پراپرٹی میں حصہ ملنے والا, نہ تو ہماری عزتیں ہیں, ہمارا کوئی وقار نہیں. ہم مردوں کے شانہ بشانہ سو چل رہے ہیں مگر ہمیں وقار نہیں ملا. وہ کہتی ہے میں نے جب مذہب اسلام کو پڑھا تو میں کیا دیکھتی ہوں, مذہب اسلام میں پروفٹ محمد نے کہا ہے اے میرے غلاموں جب تم بازار جایا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے آیا کرو, تمہارے گھر میں بیٹے بھی موجود ہوں, بیٹیاں بھی موجود ہوں, تو پہلے کھانے پینے کی چیزیں بیٹیوں کو دیا کرو. وہ کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھا, مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ باپ کے لیے رحمت بن کر کے پیدا ہوتی ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے. جب اس کا کسی سے نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب جس سے نکاح ہوتا ہے اس کے آدھے دین کی حفاظت کی ذمہ دار ہو جاتی ہے. وہ تھوڑا اور وقت گزرتا ہے, اللہ اسے اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے, تو پھر اللہ اس کی شان کو اور بلند کر دیتا ہے, جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. کہنے لگی عیسائی دھرم میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا جو عزت مذہب اسلام نے عورتوں کو عطا کی وہ کسی اور دھرم میں نہیں عطا کیا. اس لیے میرے دل نے چاہا پروٹیسٹ بعد میں کیا جائے گا, پہلے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جایا جائے اور دنیا والوں کو بتایا جائے اے دنیا والوں تم نے مذہب اسلام کو سمجھا نہیں ہے. مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے صرف بیٹیوں کے حقوق کو ہی نہیں رکھا, مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے جانوروں کے حقوق کا بھی. آگے وہ کہتی ہے ہماری شادیاں ہو جانے کے بعد ہمارے باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں, صرف ہمارے ہسبینڈ ہمارے شوہر کی پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے. بیٹے جو کماتے ہیں اس میں بھی حصہ نہیں ہوتا. مگر مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ لڑکی شادی کر کے سسرال چلی جائے مگر جیسے باپ کی پراپرٹی میں بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے ایسے ہی باپ کی پراپرٹی میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. کم ضرور ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. اب آگے چلو, وہ کہتی ہے کہ ہمارے یہاں صرف ہمارے ہسبینڈ کی پراپرٹی میں حصہ مل سکتا ہے مگر مذہب اسلام کہتا ہے شوہر کی پراپرٹی میں بھی بیوی کا حصہ ہوگا اور بیٹے جتنا کماتے ہیں ان کا حق بعد میں ہوتا ہے, ماں باپ کا حق پہلے. یہ ہے کسی مذہب میں
سوائے مذہب اسلام میں کہیں اور یہ چیزیں نظر نہیں آتی، مگر مذہب اسلام کا مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے اگر یہ کہنے لگے کہ ہم یار یہ کریں یہ نہ کریں، تذبذب کا شکار ہو جائے، تو پھر یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہمیں بھی منانا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، مثال کے طور پر میرے پاس اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے تو سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ میں خوش ہوں گا، میرے خاندان والے خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، تو میرے دوست و احباب خوش ہوں گے، سارے تو خوش نہیں ہوں گے۔ تو جس کا نبی پیدا ہوگا خوشیاں تو وہی منائے گا، جس کا نبی پیدا ہوگا خوشیاں تو وہی منائے گا، جس کا نبی نہیں وہ خوشیاں منائے یا نہ منائے، ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اور صرف اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو ہمیں خدا بھی نہ ملتا، خدا جو ہمیں ملا ہے وہ آپ کے آنے کے صدقے میں ملا ہے۔ تو جس نے ہمیں رب سے ملایا ہو، ہم اس کی پیدائش کے دن کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اچھا پیدائش کے دن پر خوشی کے حوالے سے قرآن کی آیتیں بھی سنا دوں تاکہ میری دلیل مضبوط ہو جائے۔ سورہ مریم اٹھائیں 16واں پارہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی، 60 70 سے جو بھی ہو گئی ہو، اللہ نے انہیں اولاد کی دولت نہیں عطا کی تھی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم، ان کی ماں حضرت حنا نے یہ اللہ کی بارگاہ میں منت مانگی تھی کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں تیرے لیے اسے وقف کر دوں گی، یعنی کہ مسجد بیت المقدس میں وہ جا کر کے کچھ بھی کرے۔ مگر اللہ نے حضرت حنا کو جو اولاد عطا کی وہ بیٹے کی شکل میں نہیں عطا کی بلکہ بیٹی عطا کی، حضرت مریم کی شکل میں عطا کر دیا۔ تو انہوں نے جب یہ منت مانگی تھی تو ان کے حضرت مریم کے خالو ہوتے ہیں حضرت زکریا، ان کے پاس بھیج دیا، وہ لے جا کر کے اپنے حجرے میں رکھ دیا، اور بہت سارے لوگ وہاں رہتے تھے۔ تو یہ قرہ ڈالا گیا کہ حضرت مریم کہاں رہیں گی، کس کے پاس رہیں گی، کیونکہ بہت سارے متولی تھے، بہت سارے لوگ دیکھنے والے تھے مسجد اقصی کو اس وقت۔ تو جب قرہ ڈالا گیا، نام لکھ کر کے ڈالا گیا، تو جب نام پرچی نکالی گئی نا تو وہ پرچی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کی نکلی۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے پاس رہنے لگی، اور حضرت زکریا دروازہ بند کر کے چلے جاتے۔ تو کبھی کبھی آتے نا تو بغیر موسم کے پھل ان کے کمرے میں ملتا، تو وہ کہتے ہیں میری بیٹی ذرا بتا تو صحیح، وہ خالو ہوتے تھے حضرت مریم کے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بتا کہ آخر تیرے پاس یہ بغیر موسم کے پھل کیسے آتے، یعنی بغیر امرود کا موسم ہو اور اس موسم میں جو ہے وہ کیلا مل جائے، اس موسم میں جو ہے وہ آم مل جائے، یعنی بغیر موسم کے پھل۔ تو وہ کہتی ہیں جس رب کی عبادت کرتے ہیں نا وہی رب بغیر موسم کے مجھے پھل عطا کرتا ہے۔ کہا میں نے تو نہیں دیا، کہا آپ نے نہیں دیا، اللہ کی طرف سے آ گیا۔ تو جب ان چیزوں کو حضرت زکریا نے دیکھا نا تو وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا میں بہت بوڑھا ہو گیا، میرے پاس میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اب اولاد نہیں، مگر تیرے خزانے میں کمی نہیں، تو اپنے دست قدرت سے، قدرت کاملہ سے میں اولاد عطا کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے چھپ چھپ کے دعا کی نا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ رب فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تمہیں بشارت ہو کہ تمہیں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آگے پڑھتے چلے جائیں، آگے قرآن کی آیتیں پڑھیں، آگے آتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ قرآن میں رب کائنات نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ کے پیدائش کے دن اللہ کی سلامتی ہو، ان کی جو ہے جس دن وہ وفات پائیں اس وقت بھی ان کے لیے سلامتی ہو، پھر دوبارہ جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں، دوبارہ زندہ کیے جائیں، اس وقت بھی ان کے اوپر سلامتی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی اللہ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ معلوم کیا ہوا کہ جب انبیاء کرام پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی سلامتی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو تو اللہ کی سلامتی ان کے ساتھ ہو، جب حضرت یحییٰ پیدا ہو تو اللہ کی سلامتی ان کے ساتھ ہو، جو سارے نبیوں کا نبی پیدا ہو، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا ہے میرے حواریوں میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ جن کی ولادت کے ذریعے دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی اور کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ نبی قریب تشریف لانے والا ہے، وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اے میرے چاہنے والوں میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا آسمان پہ نام احمد ہوگا۔ قرآن میں اس پورے واقعے کو بیان کر دیا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے نبی سے پیدا ہونے سے پہلے انبیاء کرام میرے نبی کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، اور میرے نبی کے پیدا ہو جانے کے بعد مکہ کے سارے لوگ میرے نبی کی باتیں کر رہے
شکم مبارک سے محمد عربی جب اس کائنات عالم میں تشریف فرما ہوئے، حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے، معلوم ہوا آئے اپنے پوتے کو اپنے گود میں لیا اور دیکھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے نکلے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں جب اپنے پوتے کو لے کر کے جا رہا تھا، اتنا خوبصورت پوتا تھا کہ میری نگاہ اس کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، مجھے خبر ہی نہیں ملی میں کب مکہ کے جو ہے وہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں جب قریب پہنچا میری نگاہ اٹھی اور کعبۃ اللہ کی طرف میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ کعبہ میری طرف آ رہا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں کہا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ۔ اس لیے حضور کی آمد کے چرچے کرتے رہیں، جو جلتے ہیں اسے جلنے دیں، اسے بتائیں ہم فراموش کرنے والے نمک حرام نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ دلیلیں میرے پاس بہت ہے مگر وقت ختم ہو گیا، 50 منٹ سے زیادہ کی گفتگو ہو گئی ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گفتگو بہت ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے کہا گیا تو باتیں بہت ہے، جو موضوع میرا میں اس پہ آیا ہی نہیں، لیکن جو باتیں کرنی تھی میں نے کر دی۔ حضور کے ذکر کو رب نے اتنا بلند کر دیا کہ کسی عام لوگوں کے گھٹانے سے گھٹے گا۔ رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جس کو خدا نے کیا روشن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور نبی کی تعریف و توصیف بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کم لوگ نبی کی تعریف کرتے تھے، اب زیادہ لوگ نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلے کم سجایا جاتا تھا، اب زیادہ سجایا جاتا ہے، مگر سجاتا وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے تو وہ احسان فراموشی نہیں کرتا بلکہ ان کی آمد کے دن خوشیاں مناتا ہے، چراغاں کرتا ہے، حضور کو یاد کرتا ہے۔ تو صرف حضور کے نام کے جلسے نہ کیا کرو بلکہ حضور کے فرمودات پہ عمل بھی کیا کرو، تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کرو۔ اور ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو شاعر نے کہا جلوس و جلسو نعرہ ہی بس نہیں سب کچھ، عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اگر مسلمان ہو نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جب تک والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر لیں، اور جب وہ انتقال کر جائیں تو پھر ان کو دعائے مغفرت میں یاد کرتے رہیں۔ حضور کی آمد کی محفلیں سجائیں، اور نہیں سجا سکتے تو اپنے گھر میں 2-4 لوگوں کو جمع کریں اور نبی کی نعت پڑھ لیں۔ ضروری نہیں کہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا جائے تب نبی کی میلاد ہوگی، نہ جہاں بندہ بیٹھا ہو نبی کی باتیں کر دے اسی کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے جو اتنا بہترین شامیانہ لگایا ہے، فیضان ملت کے لوگ جو اس کے اراکین ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کو خوب خوب اللہ جو ہے دولتوں سے نوازے تاکہ آنے والے سال میں اتنا چھوٹا پنڈال ہے تو اس کا ڈبل پنڈال لگ جائے۔ اور جتنے لوگ چلے گئے ہیں انہیں بتائیں کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، جو باتیں میں نے کی ہیں وہ دلیل کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ اتنی دیر نہیں، جتنی دیر بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ۔ 27 حدیثیں میرے دماغ میں ہیں لیکن اس موضوع تک میں پہنچا ہی نہیں، جو باتیں کرنی تھی وہ کر دی۔ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں جو صحیح اور بہترین ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چیزیں غلط بیان ہوئی ہیں تشریح کرنے میں یا آپ کو سمجھانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے غلطی کر جانا۔ جو غلطیاں ہوئیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے میں توبہ کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔